کر رہے ہیں. اچھا کلاسا صاحب, سر اسلام آباد کے اندر آبویسلی ہم نے بہت زیادہ انفارمیشن ہے, بہت سی چیزیں ہیں, بٹ کیا واقعی یہ بات فیکٹ ہے؟ کیونکہ آج کل بھی شام کو اور آج بھی سارا دن صبح یہی سوال تھا کہ نہیں جی اگر امریکنز تو آ رہے ہیں بٹ کیا ایرانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ڈینائل آ رہے ہیں, کوئی کہتا نہیں جی اب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے. اب میں نے کوٹ کیا, ایسوسیٹڈ پریس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ آ رہے ہیں. تو کیا ہمارا یہ کنسرن ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی نا کہ امریکن ڈیلیگیشن ہے اور ایران کی سائڈ سے کوئی نہ آئے, یا یہ ایک انڈر لائنگ ایک اگریمنٹ کا ایک کانفرمیشن ہے کہ دونوں سائڈز آ رہی ہیں اسلام آباد؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے شو میں مجھے انوائٹ کیا. میری مت سے کہ چشتی صاحب نے اور فیض صاحب نے بڑا خوبصورت انہوں نے اس پوری سچویشن کا انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے, اور میرے لیے مشکل کر دیا ہے کہ اس سے ہٹ کر کیا کوئی نئی بات کی جائے یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو ذرا تھوڑا سا ایک اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ میری تھوڑی سی اپنی کوئی ریڈنگ ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے اور اس کی ایران کی اور امریکہ کی, ایک چیز تو یہاں پہ ہے کہ پاکستان نے اب تک میرا خیال بڑی سمجھداری سے اپنا یہ کنڈکٹ رکھا ہے. بڑے عرصے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہماری سفارتکاری ہے یا ہماری پولیٹیکل ملٹری ایلیٹ جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بلنڈر نہیں ہوا اب تک. یہ بڑا مطلب میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر پاکستان جو ایک ہوسٹ ہے اتنے مشکل ٹاسک کا, کہ ہم نے کوئی بہت بڑی بلنڈر نہیں ماری, کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں نکلی, کوئی ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دے دیا, جبکہ اس وقت یہ امریکنز اور یہ ایرانین جو ہیں وہ گن فائر کہیں یا اگر فائر ورک جو ہے ٹویٹر پہ وہ میڈیا ٹاک سے ہو رہی ہیں, ان کی میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں, وہ اس پہ ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہی ہیں یا اس کے ٹویٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں, جس میں بڑے آپ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایران اور وہاں پہ امریکن جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں یا ایرانی لیڈرشپ, اب وہ آپس میں بات کرنے کی بجائے اسلام آباد میں آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اپنی پاور بتا رہے ہیں, اپنی مطلب اسٹرینتھ ویکنس ہے, جو کہ میرا خیال ہے ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایسے نہیں ہوتا. دونوں ملکوں نے, ایران نے بھی اور امریکہ نے, پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت ساری مشکلات پیدا کی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ علیحدہ آپ کو انگیج ہونا پڑ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے بیانات ٹرمپ صاحب نے دے دیے, مطلب ہر کوئی اپنے ملک کی آڈینس کے لیے دیتے ہیں. جیسے بھی ایسا بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ان کا دباؤ ہے تو لہٰذا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو وہاں سے کہتے رہنا ہے اپنے ووٹرز کو, اپنی کنسٹیچوئنسی کو, بھائی صاحب کہ ہم جنگ جیتے ہیں اور ہم ایران کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ ان بیانات کو سیریس نہ لیں. سیم وہ میرا خیال ایران کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی صاحب آپ نہ رہیں. اچھا ایرانی جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ان کو کنوے کر رہے. سو اس سے جو مشکل میرا خیال سچویشن میں پھنس گیا پاکستان, وہ ان دونوں کو میڈیٹ کرا گیا, جو کہ ہماری مجبوری بھی تھی, ہم نے کرانا بھی تھا, کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اسٹیک تھے دنیا کے جو ہے سو ہے, ہمارے بھی بہت بڑے یہاں پر اگر اسٹیٹ سے مڈل ایسٹ میں ہے یا ہماری انرجی کے مسائل ہے, سعودی عربیہ ہے, اگر قطر ہے, دبئی, یا آپ کا ایران میں اگر جنگ چھڑ جاتی خدا نہ خاصہ تو ہمارے لیے مسائل ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز پہ ذرا آتے ہیں جہاں پر ہم کیونکہ سارے ایران کے ساتھ ایک سمپتھی رکھتے ہیں, اور کیونکہ ایران پہ حملہ ہوا ہے, اس پہ اٹیک ہوا ہے, وہاں پہ بہت ساری انوسینٹ جانے گئی ہیں, بچیاں بیچاری وہاں پہ انہوں نے جانے دی 178 کے قریب سیلر سے, ان کے سمندر میں ان پہ اٹیک کیا گیا, 87 کے قریب ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو لیمینیٹ کیا گیا, یہ اٹیک کیا گیا. وی آل فیل سوری فار دیم, اٹس انڈرسٹینڈبل, پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ سمپتھائز کرتی ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن آپ کو تھوڑی سی اور سچویشن بھی دیکھنی چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس وقت ایرانین جو ہے وہ لمبی لڑائی لڑ سکتے ہیں اور اس تک جا سکتے ہیں, تو ایرانین کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے. آپ کی عزت بھی بن گئی ہے, دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, امریکنز کو, اسرائیل کو سارے کنڈمنیشن بھی کر رہے ہیں اور پورا آپ کو سپورٹ دے رہا ہے, یورپ بھی آپ کو سپورٹ دے رہا ہے, نیٹو جو ہے وہ تقریباً ٹوٹ چکا ہے, اسی وجہ سے انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. آپ اگر اس سے آگے بڑھے, اگر آپ نے ہارموز کو قبضے میں رکھا یہ سوچ کے کہ امریکنز ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, مان لیا وہ کچھ نہیں کر سکتے, فیئر انف, پھر جو وہاں موو چل رہی ہے یورپ میں چل رہی ہے کہ ہم ہارموز کو کھلوائیں گے, جس میں فرانس لیڈ لے رہا ہے اور جس میں برطانیہ بھی ہے, تقریباً 30-40 کے قریب ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو پھر تو ایران اس سے بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی ایسولیشن میں کھڑا ہوا ہے, اکیلا ہے اس وقت, کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ اگر یہاں پہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی ایسا حل نہیں ڈھونڈتے اور پھر اسی میں رہتے ہیں کہ ہم 5000 سال پرانی سیویلائزیشن ہے, ہم تو لڑتے رہیں گے, ہمارا کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ یہ ایرانین جو ہے پوری دنیا کو اپنے خلاف کر بیٹھیں گے. کیونکہ جب آپ کو ہرٹ کرے گی انرجی پرائسز کریں گے, آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو ٹریول کریں گے, آپ کو یہاں کمیونیکیشن, پیٹرول, بجلی, سب کچھ آپ کو ہلٹ کرے گا. کسی سٹیج پہ لوگ جو ہے یہ ممالک جو ہیں وہ اپنے وہ ایران کی طرف جائیں گے. بھائی صاحب امریکہ تو چلا گیا یہاں پہ, جو ان کو آپ نے اگر ان کا جان کینٹ کا کل کا میرا خیال ہے جو ان کے نیشنل ٹیررزم یہ تھے ایڈوائزر تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا, کچھ ان کا کل کا ٹویٹ پڑا ہے, یہ کل یا پرسوں کا تھا, دیٹس ویری سگنیفیکینٹ.
انہوں نے بقاعدہ ریگن کی مثال دی ہے، اس میں 84 والی جو بمبنگ ہوئی تھی بیروت میں، بیرکس میں ہوئی تھی، امریکنز گئے ہوئے تھے کہ ہم خطے کو تھوڑا اسٹیبلائز کریں گے، تو انہوں نے کہا جناب اس کے بعد انہوں نے ریگن نے فوری طور پر اپنی فورسز جو ہے نا بلوا لی تھی اس لبنان سے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اس خطے کو ہم اسٹیبلائز کر سکتے، لڑنے دیں. انہوں نے ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا بھائی صاحب آپ نے جو کرنی تھی کرانا تھا آپ نے کر لیا، آپ اپنی فورسز پول کریں، آپ واپس آؤ، مڈل ایسٹ جانے، دنیا جانے، آپ نے کوئی ٹھیکہ لے لیا. کل پرسوں کا ٹویٹ ہے ان کا. اور کوئی ممکن نہیں ہے کہ اگر ان مذاکرات سے کوئی چیز نہ نکلی تو میرا خیال ہے یہ ایران کے لیے زیادہ مسائل ہوں گے، مشکل ہوں گی. اگر ڈومیسٹکلی وہ ٹھیک ہے نا ایسا پرابلم ہوں گے فیئر انف، لیکن کسی سٹیج پہ پوری دنیا جو ہے وہ ہرموز کو کھلوانے کے لیے وہ میرا خیال ایران کے ساتھ ایک کلیش کی سچویشن بنے گی، اور اس وقت ایران کو میرا خیال اوائڈ کرنا چاہیے. جو اس کو اس وقت ایک اچھی ڈیل مل رہی ہے اس کو لینی چاہیے. مائی ویو. قریشی صاحب سر یہ فرمائیے گا، کنسیڈرنگ کہ ہم جہاں اس وقت پہنچ چکے ہیں، یا کیا لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ ابھی جو ایک جو کنٹینشیس ایشو ہے وہ کیا انرچڈ یورینیم ہے، یا اس کے علاوہ، یا وہی ایک ایشو ہے جس کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے، یا دیر از سم تھنگ مور دین دس؟ منیب صاحب دیکھیے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پرائڈ ہے، سوورینٹی ہے، ڈسٹرکشن ہے، یہ میرا خیال ہے انٹینجبل ہوتی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ اس وقت کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں ان دس آل کیوس جو ہے اس وقت، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو وار ٹرافی کے طور پر دکھائی جا سکے، اور وہ نیوکلیر انریچمنٹ ہے. اور آپ نے نوٹ کیا انہوں نے ابھی کل بیان دیا کہ میں ایون نیوکلیر ڈسٹ امریکہ لے آؤں گا. تو نیوکلیر ڈسٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے راکھ کے، جس کو کہتے ہیں. اس راکھ کو لے جانے کا صرف ان کا یہ ہے کہ میں ٹرافی کے طور پہ دکھاؤں گا. اور ظاہر ہے اس کو ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈیفیٹ ہے اگر اسٹیبل پر بیٹھنا، اگر کوئی اس مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہے کہ ہم سے نیوکلیر ڈسٹ اٹھا کر لے جائے گا، واٹ ٹو ٹاک آف نیوکلیر انریچمنٹ. تو آئی تھنک ہمیں اور خاص طور پر لیڈر سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ ایک فالس ایگو سے باہر نکلے کہ میں جیتا. میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو محلے میں بدماش لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے جی آخری جو لڑائی کا پنچ تھا وہ میں نے مارا تھا. لیڈرز کو ادھر سے نکلنا چاہیے. آخری پنچ جس نے بھی مارا تھا وہ امریکہ کے صدر، میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو بحری جہاز پہ آپ نے حملہ کر کے ویڈیو ریلیز کیا ہے وہ اس کے شاہ نشان نہیں. آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھول سکے 40 دن. اس کا آپ کو حساب کرنا چاہیے، ایویلیویشن کرنی چاہیے اس پہ. تو آئی تھنک مور آف آپٹکس کی طرف جب لیڈر رہے گا تو پھر آپٹکس میں تو سر ایک پرسیپشن پھر کریٹ ہوتی ہے. پرسیپشن ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. اب ہم کیا کریں کہ نہیں 40 دن میں اسٹریٹ آف ہارمز کھلا، نہیں 40 دن میں ریجنلائز ہونے سے جنگ روک سکے آپ، نہیں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کام کیا، تو ہم کیا کریں؟ آپ اور میں بیٹھ کر، کلاسرا صاحب اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ تو باتیں کریں گے ہم لوگ سارے کے سارے، ہم تو کہیں گے کہ نہیں ملٹری آبجیکٹیو اچیو کیے. اور میں ایک چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرتا چلوں ہسٹری سے. میں 2001-2 میں نیشنل ڈیفنس وار کورس خود کر رہا تھا. انہی دنوں میں امریکہ نے ایک ایکسرسائز کی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا ملینیم چیلنج 2002.